السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ راہل گاندھی نے کلی کا کام کر کے سب کو کر دیا حیران۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعرات کی صبح نئی دہلی کے آنند وہار انٹر اسٹیٹ بس ٹرمینل کا اچانک سے دورہ کیا اور وہاں کے کلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے سرخ رنگ کے کلی کی وردی پہن کر سر پر سامان اٹھا کر سب کو حیران کر دیا۔ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والے ویڈیوز اور تصاویر میں راہل گاندھی اپنے سر پر نیلے رنگ کا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے ہیں اور بھیڑ یعنی کہ کلیوں نے راہل گاندھی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آنند وہار کا دورہ کیا تاکہ کلیوں سے ملاقات کی جا سکے اور ان کے مسئلے مسائل کے بارے میں جانا جا سکے، کیونکہ چند دن پہلے ہی کلیوں نے راہل گاندھی سے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ اس سے پہلے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اسی طرح کے دوروں سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ بی جے پی لیڈرز نے راہل گاندھی کو سر پر پہیوں والا ٹرالی بیگ اٹھائے ہوئے تصویر پر کافی بری طریقے سے ٹرول کیا۔ بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا، اگر اس نے کبھی اپنا بیگ اٹھایا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ پہیے کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گنیش پنڈال میں ڈانس کرنے والے نوجوان کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش حیدرآباد شہر میں گنیش پنڈال میں ڈانس کرنے کے دوران ہارٹ اٹیک سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ وہاں موجود جو افراد ڈانس کا ویڈیو بنا رہے تھے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان ناچتے ناچتے اچانک گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع ستیہ سائی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ پرساد ضلع کے دھرمارم میں گنیش کی مورتی کے پنڈال میں کل رات میوزک پر رقص کر رہا تھا، تاہم اچانک وہ رقص کے دوران گر پڑا، جس کے بعد اس کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر اس کی موت ہو گئی۔ حیدرآباد شہر میں سابق ہوم گارڈ رضوان کا اغوا اور قتل، 8 رکنی ٹولی ہوئی گرفتار۔ حیدرآباد کی پولیس نے سابق ہوم گارڈ محمد رضوان کے اغوا اور قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے اس واردات میں ملوث ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق آئی ایس صدن پولیس اسٹیشن کے حدود سے 11 سپٹمبر کو سابق ہوم گارڈ محمد رضوان ساکن بانو نگر سنتوش نگر کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ اغوا کرنے کے بعد انہیں نامپلی علاقے کے ایک اپارٹمنٹ میں لے جا کر شدید زد و کوب کیا گیا۔ بعد ازاں رضوان کے والد نے تقریباً 2 لاکھ روپیہ ادا کر کے اغوا کنندگان کے چنگل سے اپنے بیٹے کو آزاد بھی کروایا تھا اور پھر زخمی رضوان کو علاج کے لیے کانگی ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا، جہاں علاج کے دوران 18 اگست کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے 8 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق قتل کی وجہ رقمی لین دین بتائی جا رہی ہے۔ ہندوستانی خواتین ٹیم نے اب تک کی اپنی تیز ترین T20 اننگز کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ ہندوستانی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے جمعرات کو ایشیائی کھیلوں کے اپنے ڈیبیو پر اپنی اب تک کی تیز ترین T20 اننگز ریکارڈ کی ہے۔ ملیشیا کے خلاف ہندوستان نے 15 اوورز میں 11.53 کے رن ریٹ سے مجموعی طور پر 173 رنز بنائے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پچھلی تیز ترین اننگز 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 10.36 کے رن ریٹ سے آئی تھی۔ 42 سالہ برطانوی سیاح آسمان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آسٹریا میں 300 فٹ نیچے گر کر ہلاک ہو گیا۔ آسٹریا میں ڈونر گوکل پہاڑ کے نچلے حصے کو بالائی حصے سے ملانے والی سٹیر وے ٹو ہیون جنت کی سیڑھی سے 300 فٹ نیچے گر کر ایک 42 سالہ برطانوی سیاح ہلاک ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ سیاح 12 سپٹمبر کو اس تنگ سیڑھی پر 130 فٹ چڑھا لیکن پھر بری طریقے سے پھسل کر نیچے گر گیا۔ متوفی کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ ملک بھر کے سیل فون صارفین کو ایمرجنسی الرٹ میسج، تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ اس میسج سے چونک گئے۔
जुमेरात के दिन सुबह से मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट पैगामात भेज रही है, जिसकी वजह से सेल फोन सार्फिन उलझन का शिकार हो रही है, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाज़ सार्फिन को ये मैसेज 2-3 मरतबा मौसूल हुआ है। ताहम बता दिया जाए कि ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है। जब मुल्क में किसी किस्म की आफत आती है तो लोगों को खबरदार करने के लिए ये भेजा जाएगा, और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेल फोन सार्फिन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया है। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के सेल फोन पर यह मैसेज उस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जब उनके सेल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सायरन बजने लगा। वजीर मौसूफ अचानक से चौंक गए और मुंतजमीन से पूछा कि ये क्या फायर अलार्म है, जिस पर मुंतजमीन ने मरकजी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में उनको बताया तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। एलपीजी गैस सिलेंडर्स एजेंट्स की वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह सूरी से नुमाइंदगी। खमम से ताल्लुक रखने वाले मशहूर व मारूफ सनातकार व रुकन राज्य सभा बीआरएस पार्टी बुदी राजू रवि चंद्रा की क़यादत में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर्स एजेंटों ने दिल्ली में मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह सूरी से नुमाइंदगी करते हुए याददाश्त पेश की। याददाश्त में मुतालबा किया गया कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स पर एजेंटों को काफी अरसे से कमीशन फराहम नहीं किया जा रहा है, और इसी तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब हाल ही में पकवान गैस सिलेंडर्स पर 200 रुपये की कमी की गई, जिसकी वजह से एजेंटों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हजारों गैस सिलेंडर्स गोदामों में स्टॉक पड़े रहे। अचानक 200 रुपये कमी करने की वजह से एजेंटों को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह सूरी ने याददाश्त पर संजीदगी से गौर करते हुए तमाम एलपीजी गैस सिलेंडर्स एजेंटों को इंसाफ फराहम करने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि उसकी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके उसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। आइन के 128वें तरमीमी बिल 2023 पर बहस के आगाज में सोनिया गांधी ने अपने शौहर और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे अहम ख्वाब था, जब तक उसे नाफिज नहीं किया जाएगा उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार बल्दियाती इदारों में खवातीन की शिरकत की इजाजत देने वाली आईनी तरमीमी बिल उनकी जिंदगी के हमसफर राजीव गांधी ही लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से नाकाम हो गए थे। बाद में उसे वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत ने मंजूर कर लिया। आज उसका नतीजा यह है कि हमारे पास मुल्क भर में बल्दियाती इदारों के जरिए 15 लाख खवातीन लीडर मुंतखब हुई हैं। राजीव गांधी का अब तक सिर्फ आधा ख्वाब ही पूरा हुआ है, जो इस बिल की मंजूरी से पूरा हो जाएगा। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि अपने बच्चों की पैदाइश, परवरिश और धुआंधार किचन और खानदान को बड़ी जिम्मेदारी से चलाने वाली खातून मर्दों के दरमियान जद्दोजहद का एक बहुत ही बड़ा सफर तय कर रही है। उन्हें कई बार शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बिल के आने के साथ आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गईं। हिंदुस्तानी खवातीन के दिल में समुंदर सब्र की तरह से भरा हुआ है। उसने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी की कभी शिकायत नहीं की और कभी सिर्फ अपने फायदे का ख्याल नहीं किया, बल्कि उसने दरियाओं की तरह खामोशी के साथ सबकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह साबित कदम रही और अपने आंसुओं और खून से सींच कर हमें काबिल बनाया है। तेलंगाना में 2 दिन तक इन अजला में तेज बारिश होने के इम्कानात। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होने के इम्कानात हैं। जुमेरात से जुमा की सुबह तक आदिलाबाद, कमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, नरमल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश होगी।
محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعہ سے ہفتے کے صبح تک کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ اسی سلسلے میں محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف جمعرات کو آصف آباد میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ سرپور ٹی میں سب سے زیادہ سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے۔ عادل آباد، نرمل، جگتیال، کریم نگر، ملگو، ورنگل، ہمنکنڈا اور کریم نگر اضلاع میں ہلکی بارش ہوئی۔ خواتین تحفظات کے لیے اپنی حلقے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتیہ راشٹر سمیتی BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور ریاستی وزیر KTR نے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ خواتین تحفظات بل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کوٹے کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ اپنے حلقہ اسمبلی سرسلا کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ حیدرآباد کے ماداپور میں KTR نے انٹرنیشنل ٹیک پارک کا افتتاح کیا اور اسی موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبادی کا نصف حصہ رہنے والی خواتین کو سیاسی میدان میں سرگرم رول نبھانے کی ضرورت ہے۔ BRS پارٹی خواتین تحفظات بل کی مکمل تائید کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے خواتین اور BC طبقات کو تحفظات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد کو تمام بنیادی سہولتوں سے لیس کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں حیدرآباد سرمایہ داروں کی جنت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دنیا کو حیدرآباد سے ویکسین تیار کرتے ہوئے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ملک کی 40% سے زیادہ فارما شعبہ کی مینوفیکچرنگ بھی حیدرآباد سے ہو رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کی تلنگانہ حکومت مکمل تعاون کرتی ہے۔ وزیر IT اور صنعت نے کہا کہ حیدرآباد لائف سائنس ہب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرے ممالک کے بنسبت یہاں بہت کم اخراجات ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں نہ صرف فارما شعبہ بلکہ دیگر کئی اہم شعبوں میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور ریاستی حکومت کی جانب سے کمپنیوں کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ محمد سلیم صدر نشین اسٹیٹ حج کمیٹی نے حج کیمپ 2024 فوری شروع کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ محمد سلیم صدر نشین اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک مکتوب کے ذریعے مرکزی وزیر اقلیتی بہبود اسمرتی ایرانی سے تفصیلی طور پر تحریری نمائندگی کی کہ وہ حج کیمپ 2024 کا آن لائن فارم کے داخل کرنے کا فوری آغاز کرے۔ انہوں نے مرکزی وزیر اقلیتی بہبود اسمرتی ایرانی کو تحریری مکتوب میں بتایا کہ حج کیمپ 2023 کا جن حالات میں آنن فانن اعلان کیا گیا تھا، کئی عازمین حج کو مدت کی وجہ سے اپنا سفر مقدس حج کو منسوخ کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے مرکزی وزیر اقلیتی بہبود کو مکتوب کے ذریعے حج کیمپ 2023 میں آئے سبھی مشکلات مسائل کا تفصیلی طور پر احاطہ کرتے ہوئے بتایا کہ عازمین حج کے لیے مختص کردہ فلائٹس میں کم تعداد کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حج کیمپ 2023 16 دنوں کا طویل سفر تھا، جس کی وجہ سے حج ہاؤس نامپلی میں عازمین حج کو رہائش کے انتظامات میں مشکلات پیش آئیں، چونکہ تقریباً 9 ریاستوں کے عازمین حج حیدرآباد ایمبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہوئے تھے۔ محمد محمود علی نے کہا تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات ملک میں مثالی ہے۔ ابراہیم پٹنم میں غریبوں میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم، رکن اسمبلی اور دوسروں کی شرکت۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کی مثال ملک کی کوئی اور ریاست پیش نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے کے عبداللہ پور میٹ منڈل میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی افتتاحی تقریب میں شرکت فرمائی۔ اس موقع پر جملہ 1296 مکانات کی تقسیم عمل میں آئی، جن کی تعمیر پر 112.10 کروڑ کا خرچ آیا ہے۔ وزیر داخلہ نے استفادہ کنندگان کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ چیف منسٹر KCR نے بے گھر غریبوں کے لیے منفرد اسکیم شروع کی ہیں۔
انہوں نے استفادہ کنندگان کو مشورہ دیا کہ وہ مکانات کو کرائے پر دینے کے بجائے خود وہاں پر قیام کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرائے سے نجات دلانے کے لیے حکومت نے مکانات تعمیر کیے ہیں، الاٹمنٹ میں شفافیت سے کام لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں میں تلنگانہ میں اقلیتوں کی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں اقلیتوں کی بھلائی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے اقلیتی بہبود کی اسقامات کا حوالہ دیا اور کہا کہ KCR حکومت نے 9 برسوں میں اقلیتوں کی ترقی پر 9,163 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ کو فسادات اور فرقہ وارانہ تشدد سے بھی پاک بنایا گیا۔ اس تقریب میں رکن اسمبلی منچی ریڈی، کشن ریڈی، میونسپل چیئرپرسن سریتا چرنجیوی، وائس چیئرپرسن سمپورنا، جوائنٹ کلکٹر بھوپال ریڈی اور دوسرے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبر